5 جگہ پر سلام کبھی نہ کرنا۔ اسلام میں 5 ایسے مقامات ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ جو مسلمان ان 5 جگہ پر سلام کرتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں یا معاشرتی آداب۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان محبت، امن، احترام اور اخوت کو فروغ دینے کے لیے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں ان میں سلام کو نہایت مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سلام محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک جامع دعا، خیر خواہی کا اعلان، امن و سلامتی کا پیغام اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے دل میں کسی قسم کا بغض، دشمنی یا نقصان کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے لیے خیر، سلامتی اور اللہ کی رحمت کا خواہاں ہے۔ سلام کیسے کہتے ہیں؟ سلام عربی زبان کا لفظ ہے جو سلم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے محفوظ رہنا، سلامت ہونا، عیب اور نقصان سے پاک ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مفہوم ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تمہیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رکھے۔ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، اور وبرکاتہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے۔ یوں سلام ایک مکمل دعا بن جاتا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں شامل ہوتی ہیں۔ اسلام میں سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سلام کو اہل ایمان کا شعار قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر سلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک رسمی جملہ نہیں بلکہ ایک عبادت اور سنت ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سلام کرنا دراصل اللہ کے نام السلام کی یاد دہانی بھی ہے، کیونکہ اللہ خود سلامتی دینے والا ہے اور جنت کو بھی دارالسلام کہا گیا ہے۔ سلام کرنے والے کے بارے میں اسلام نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام پھیلانا اور اسلام ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والی کنجی ہے۔ جب سلام عام ہوتا ہے تو نفرتیں کم ہوتی ہیں، فاصلے مٹتے ہیں اور امت میں اخوت مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف دوستوں یا جان پہچان والوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان برائی کے جواب میں بھلائی دیتا ہے۔ سلام انسان کے اندر برداشت، حلم اور اخلاقی حسنہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سلام کے عملی نمونے سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے، غلاموں اور خادموں کو سلام کرتے، حتیٰ کہ مجلس میں داخل ہوتے تو سب کو سلام کہتے اور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کہتے۔ یہ اس بات کا عملی درس ہے کہ اسلام میں عزت و احترام کا معیار مال،
عمر یا منصب نہیں بلکہ تقوی اور اخلاق ہے۔ اسلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں برابری اور اخوت کی بنیاد رکھی۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سلام کرنا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلام صرف واقف لوگوں تک محدود نہیں بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا افضل عمل ہے۔ اس سے دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں سلام کا جواب دینا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سلام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم ویسا ہی جواب دو۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور بہتر جواب دینا باعث اجر ہے۔ جو شخص سلام کا جواب نہیں دیتا وہ دراصل ایک دینی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سلام کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ جہاں سلام عام ہوتا ہے وہاں بدگمانی، حسد اور دشمنی کم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں کے درمیان جدائی اور نفرت ہو، اور سلام ان نفرت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سلام کے آداب بھی اسلام نے سکھائے ہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ آداب انسان کے اندر انکساری اور ادب پیدا کرتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے کیونکہ اس میں نفس کو توڑنا اور عاجزی اختیار کرنا شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں تشریف لائے تو سلام کیا، پھر کچھ دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی ہے تو دوبارہ سلام کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے بھی سلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کرے اور جب اٹھے تو بھی سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سے کم حق والا نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام تعلق کو شروع بھی کرتا ہے اور حسن اختتام بھی بتاتا ہے۔ اسلام میں سلام ترک کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ بعض لوگ تکبر، ناراضگی یا دنیاوی اختلافات کی وجہ سے سلام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق جائز نہیں، اور سلام کے ذریعے ہی تعلق کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑائی سلام نہ کرنے میں نہیں بلکہ سلام کرنے میں ہے۔ سلام کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ جنتیوں کو فرشتے سلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو سلام فرمائیں گے اور جنت کا تحفہ بھی سلام ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان کی دعا یہی ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام جنت کی زبان ہے اور دنیا میں سلام کو عام کرنا دراصل جنتی ماحول پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سلام کی سنت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ موبائل اور دنیاوی مصروفیات نے دلوں کو دور کر دیا ہے۔ اگر ہم واقعی ایک پرامن اور محبت بھرا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ سلام کو عام کرنا ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اور جہاں شرعی اجازت
وہاں اچھے انداز میں بات کی جائے۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان اسلام ایک خاص شعار ہے جو ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہم امن کی دائی ہیں، نفرت کے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 جگہوں کی بارے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کرنے سے منع فرمایا۔ بے شک سلام کرنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن ان 5 جگہوں پر جو بھی سلام کرے اسے پسند نہیں فرمایا، اور اسے چاہیے کہ ان 5 جگہوں سے ہمیشہ سلام کرنے سے گریز کرے۔ یہ 5 مقامات ایسے ہیں جس میں کسی بندے کو سلام کرنا منع ہے، کیونکہ یہ سلام کا محل ہی نہیں۔ پہلا مقام، اگر کوئی تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے تو اس کے پاس آ کے اس کو سلام کرنا منع ہے۔ یہ درست نہیں کہ وہ قرات کر رہا ہے، اسے قرات میں مشغول رہنے دیا جائے۔ دوسرا، اگر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کے پاس آ کے سلام کیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، اگر کوئی بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، 5:30 بجے جماعت ہے اور وہ 5:15 بجے پہنچ گیا ہے اور اب 15 منٹ اس نے جماعت کا انتظار کرنا ہے، تو جو بندہ جماعت کے انتظار میں ہو اس کو بھی آ کے سلام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر سلام کرنا منع ہے۔ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں ہے۔ ہاں، اگر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر جیسے نماز ختم ہوتی ہے اور پھر امام صاحب سے لوگ سلام کرتے ہیں تو وہ تو سلام کا محل ہے، وہاں پر سب امام سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں اور یہ عرف بھی ہے کہ تو یہاں سلام کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مقام، اگر کوئی درس میں مشغول ہے، کوئی دینی بات کر رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے یا کوئی علمی گفتگو کر رہا ہے، تو اس علمی گفتگو کے دوران بھی کسی کو سلام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مدرس بیٹھا ہوا ہے، درس دے رہا ہے، تو اس مدرس کو بھی سلام کرنا منع ہے، اور سامنے اگر 15 یا 20 لوگ اس کے درس کو سن رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی سلام کرنا منع ہے کہ وہ سلام کریں گے تو لوگ سارے سلام کی طرف متوجہ ہوں گے، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ کون آیا، اور سارا جو درس کا ماحول ہے وہ خراب ہوگا۔ اہم امپورٹنٹ شرعی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوگا، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، تو جو نیا بندہ مجلس میں آئے اسے چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور درس کو سننے میں مشغول ہو، نہ یہ کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو سلام کر رہا ہو۔ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو امام صاحب کو سلام کرنے کے لیے، مدرس کو سلام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے۔ اس سے جو علمی مجلس لگی ہوتی ہے اس میں بہت بڑا خلل پیدا ہوتا ہے، اور وہی مومنٹ اور وہی ردم دوبارہ بنانے میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے، اور لوگوں کی توجہ ہٹنے کی وجہ سے وہ غلط شرعی مسئلہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا درس و تدریس کا جہاں پر سلسلہ ہو وہاں پر کسی سننے والے کو سلام کرنا بھی منع ہے، اور جو درس دے رہا ہے اس کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت سلام کرنا منع ہے، اقامت کے وقت سلام کرنا منع ہے، یا خطبہ جمعہ کا ہو رہا ہو یا عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو اس وقت بھی کسی بندے کو سلام کرنا منع ہے۔ خطبے کے وقت تو جمعے کے خطبے کے وقت اور عیدین کے خطبے کے وقت تو بولنا بھی منع ہے، اور سننا فرض ہے، تو اس وقت سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو تسبیحات اور تلاوت اور مسجد کے انتظار میں اگر کوئی کسی کو سلام کر دیتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، جس کو سلام کیا ہے یا تو جواب دے دے یا نہ دے، دونوں جائز ہیں۔ اس کے لیے اب اس کے لیے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے ایسی جگہ سلام کیا جو سلام کا محل ہی نہیں ہے، اور خطبے والے مقام پر تو سلام کا جواب زبان سے دینا ہر صورت میں منع ہے۔ اگر اس نے سلام کر لیا خطبے کے ٹائم تو وہ کرنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور جواب دینے والے کو لازم ہے کہ آپ جواب نہ دیں، کیونکہ جواب دینا
वो नायब और सामने सलाम करने वाला उस बंदे को मुतकब्बिर या मगरूर नहीं बोल सकता कि मैंने सलाम किया था, हज़रत तो तस्बीहात में ही मशगूल है। जवाब ही नहीं दिया। मैंने सलाम किया था, हज़रत दर्स सुन रहे थे, मुझे जवाब ही नहीं दिया, जवाब देना ही गवारा नहीं कर समझ उनकी उस गर्दन में है, ऐसा सरिया आगे है। ये जो बोल रहा है ये लोगों पे तकबर का इल्ज़ाम लगा रहा है, और तकबर का इल्ज़ाम किसी पर लगाना यह हराम है, बदगुमानी है, गुनाह कबीरा है। और सलाम का जवाब ना देकर तो कोई गुनाह कमा नहीं रहा, और ये बंदा उसके हवाले से बदगुमानी करके, ग़ीबत करके, तकब्बुर का उसको ताना दे के 2-3 बड़े बड़े कबीरा गुनाहों का शिकार हो रहा है। तो ऐसे लोगों को गौर करना चाहिए, जहाँ पर सलाम मना है वहाँ पर खामोशी से बैठ जाएं। सलाम कर दिया है तो सामने वाला जवाब ना दे तो बदगुमानी करने की इजाज़त नहीं है। आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सलाम करना एक छोटा सा अमल नज़र आता है, मगर इसका अजर बहुत बड़ा है। ये अमल इंसान को अल्लाह के करीब करता है, गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है, दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और माशरे को अमन व सुकून का गवारा बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, हमारे रिश्ते मज़बूत हों, हमारी आखिरत संवर जाए, तो हमें इस्लाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, सिर्फ़ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से। अल्लाह ताला हमें सलाम की सुन्नत को समझने, अपनाने और आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें उन लोगों में शामिल फ़रमाए जिनके बारे में कहा गया है कि उन पर सलामती है, उनके लिए सलाम है और उनका अंजाम सलामती वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल कसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।